السلام علیکم۔ میں اپنے تمام بھائیوں کی خدمت میں دوبارہ سلام پیش کرتا ہوں۔ اب ہم آپ کو حضرت عمر کا ایک اور کارنامہ دکھاتے ہیں، جس سے تقریباً تھوڑی سی ان واقعات کو میں بیان کرنے سے پہلے پتہ نہیں کتنے گھر تباہ و برباد ہو گئے ہوں گے حضرت عمر کے اس حکم کے اوپر۔ تو میں ابھی آپ کو یہ چیزیں بتاؤں گا، اور الحمدللہ یہ آپ کے علماء مانتے ہیں کہ حضرت عمر نے یہ کارنامہ انجام دیا تھا، اور جس کی وجہ سے پتہ نہیں کتنے اس دور سے لے کر آج دور تک پتہ نہیں کتنے مسلمانوں کے گھر تباہ ہوئے۔ دیکھیں، اگر میں ایک برائی کو جنم دیتا ہوں تو وہ قیامت تک جو بھی آدمی اس برائی کے اوپر چلے گا، اس کا گناہ جو ہے وہ میرے ذمہ ہوگا، اس میں میں بھی برابر کا شریک ہوں، کیونکہ وہ میں نے ایجاد کیا ہے۔ اگر میں کوئی بھی برائی ایجاد کرتا ہوں، یا نعوذ باللہ میں کوئی بھی ایسا کام کرتا ہوں جو اسلام میں ایک میں نیا ایجاد کر دیتا ہوں، تو اس کا جتنا بھی گناہ آ جائے گا وہ میرے ذمہ ہوگا۔ قیامت تک جو بھی میرے فالو اس کے اوپر ہوں گے، اس کا گناہ میرے اوپر چلتا رہے گا۔ تو یہ دیکھیں، یہ ہم ایسے ہی نہیں چیختے پکارتے کہ خدا را۔ اپنی کتابیں پڑھیں اور اس کے اوپر غور کریں کہ حضرت عمر نے کیا کیا کام کیے ہیں، اور کیا کیا نئی بدعتیں ایجاد کی تھیں، اور اس کے ہم کیا خمیزہ بھگت رہے ہیں۔ واقعہ کرتاس دیکھ لیں، اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو کاغذ قلم دوات دے دیتے تو آج ہم مسلمان ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے۔ اس کے بعد وہ میں نے جو واقعات بیان کیے ہیں سارے، وہ انشاءاللہ آپ نے ویڈیو ضرور دیکھی ہوگی۔ اب یہ جو ہے ایک واقعہ ہے طلاق کے بارے میں۔ اسلام جو ہے، قرآن پاک جو ہے، اس میں حکم ہے کہ جو بندہ اپنی بیوی کو طلاق دے وہ سوچ سمجھ کر دے، اور طلاق جو ہے وہ 3 بار دینی چاہیے، یعنی کہ اکٹھی جو ہے نا، مثلا میں اپنی بیوی کو کہتا ہوں طلاق طلاق طلاق، یہ طلاق نہیں ہوتی۔ طلاق 3 اوقات میں دینی چاہیے۔ مثلا آج میں اس کو کہتا ہوں بھائی میں تم سے علیحدہ ہونا چاہتا ہوں، میں نے تمہیں طلاق دی۔ پھر کچھ دن بعد میں سوچتا ہوں، سمجھتا ہوں کہ بھائی واقعی میں اس بیوی کے ساتھ نہیں رہ سکتا، تو پھر جو ہے میں 3-4 دن کے بعد پھر کہتا ہوں بھائی میں تم سے نہیں رہ سکتا، میں آپ کو طلاق دیتا ہوں۔ پھر اہل تشیع مذہب میں کچھ گواہ جو ہے نا وہ ضروری ہوتے ہیں، یعنی کہ گواہ لازمی ہے۔ میں 3-4 اپنے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو بلاؤں گا، ان کو ساری بات بتاؤں گا کہ میں اب عورت کے ساتھ نہیں رہ سکتا، اور میں اس کو اب تیسری طلاق دینے لگا ہوں، طلاق۔ تو تب جا کے ہمارے نزدیک وہ طلاق ہوتی ہے۔ ہمارے نزدیک نہیں بلکہ اسلام کے مطابق تب طلاق ہوتی ہے۔ اور یہی طلاقیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی یہی رہیں کہ طلاقیں جو ہیں وہ اگر کوئی بندہ غصے میں آ کر کسی بیوی کو اس نے طلاق دے دی تو وہ 3 طلاقیں ایک ہی تصور کی جاتی تھیں، یعنی کہ ان کو جو ہے نا ایک تصور نہیں کیا جاتا تھا، ایک تصور کیا جاتا تھا۔ مثلا 3 اس دور میں کسی نے کہا طلاق طلاق طلاق، تو اس کو ایک تصور کیا جاتا تھا۔ تو یہ چیزیں یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 3 طلاقیں ایک ہی طلاق شمار کی جاتی تھیں، اور حضرت ابوبکر کے دور میں بھی یہی حال رہا۔ حضرت عمر کے ابتدائی دور میں بھی یہی حکم رہا۔ ایک دن آپ نے مثلا حضرت عمر نے غصے میں آ کر 3 طلاقوں کو 3 شمار کرنے کا حکم دے دیا۔ صحیح مسلم کتاب الطلاق باب ہے، صحیح مسلم کتاب الطلاق میں یہ آپ پڑھ سکتے ہیں کہ حضرت عمر نے 3 طلاقوں کو 3 ہی شمار کر دیا، جبکہ یہ 3 طلاقیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 1 شمار ہوتی تھیں، پھر حضرت ابوبکر کے دور میں 1 شمار ہوتی تھی، پھر حضرت عمر کے ابتدائی دور میں بھی 1 شمار ہوتی تھی۔ لیکن جب حضرت عمر کا آخری دور تھا تو انہوں نے ان 3 طلاقوں کو 3 ہی شمار کر دیا، اور اب بھی جو میرے اہل سنت بھائی ہیں ان میں یہی شمار ہوتا ہے کہ 3 طلاقیں جو ہیں وہ 3 ہی ہوتی ہیں۔ اور پتہ نہیں کتنے گھر اجڑے ہوں گے، کتنے فیملی جو ہے تباہ و برباد ہو گئی ہوں گی۔ اگر حضرت عمر یہ کام نہ کرتے تو آج یہ مسائل جو ہیں
آپ اہل سنت جماعت میں یہ نہ پیدا ہوتے۔ ایک اور کتاب ہے موطا امام بن مالک، موطا امام مالک، اس کا حدیث نمبر ہے 432، حدیث نمبر ہے 432۔ اس میں بھی یہی مسئلہ ہے۔ عبداللہ بن مالک بن مروان، ابو نعمان، حماد بن زید، ایوب، حضرت طاووس سے روایت ہے کہ ابو صحابہ نامی ایک شخص حضرت عباس رضی اللہ سے کثرت سے مسائل پوچھا کرتا تھا۔ ایک دن اس نے پوچھا کہ کیا آپ کو اس بات کا علم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور حضرت ابوبکر کے زمانے میں خلافت میں اور حضرت عمر کے ابتدائی عہد خلافت میں جب کوئی شخص دخول سے قبل عورت کو 3 طلاقیں دیتا تھا تو وہ ایک ہی شمار ہوتی تھیں؟ حضرت عباس رضی اللہ نے جواب دیا، ہاں مجھے معلوم ہے، جب کوئی شخص دخول سے قبل عورت کو طلاق دیتا تھا تو وہ ایک ہی شمار کی جاتی تھی۔ عہد رسالت اور عہد صدیقی اور عہد فاروقی کے ابتدائی دور میں، لیکن جب عمر نے یہ دیکھا کہ لوگ کثرت سے 3 طلاقیں دینے لگے ہیں تو انہوں نے فرمایا ان تینوں کو ان کے اوپر نافذ کر دو۔ اب آپ بتائیں، یہ ایک اور حضرت عمر نے اسلام کے قانون کو رد کر کے اپنا قانون نافذ کر دیا اور 3 طلاقوں کو حکم دے دیا کو ان کو 3 ہی سمجھا جائے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں اور حضرت عمر کے ابتدائی دور میں ان 3 طلاقوں کو ایک ہی شمار کیا جاتا تھا۔ میں نے وہ تفصیل بتا دی ہے کہ اگر آپ یا میں اور کوئی بھی ہمارا مسلمان بھائی غصے کی حالت میں اپنی بیوی، مثلا غصے کی حالت میں آتا ہے گھر، اس کو باہر کی کوئی ٹینشن ہوتی ہے، کام کی پرابلم ہے یا بزنس کی پرابلم ہے، جب وہ گھر پہنچتا ہے تو اس کی بیوی جو ہے اس کے لیے کھانا نہیں پکاتی، یا روز کے ان کے مسائل تھوڑے بہت جھگڑے چلتے رہتے ہیں، تو ایک دن وہ غصے میں آ کر اپنی بیوی کو کہتا ہے طلاق طلاق طلاق۔ تو بھائی خدا را یہ اسلام کے مطابق طلاق نہیں ہوتی۔ غصہ جو ہے حرام ہے، ٹھیک ہے؟ جب آپ غصے میں ہیں تو آپ کوئی بھی کہہ سکتے ہیں، تو یہ اسلام کے مطابق طلاق نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں کہ یہ طلاق نہیں ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق کے وہ بھی اسی جو قانون تھا اس کے اوپر قائل تھے، حضرت عمر بھی اسی ابتدائی دور میں اسی قانون کے اوپر وہ قائل تھے، لیکن آخری دور میں انہوں نے ایک نیا حکم جاری کر دیا، اور وہ یہ تھا کہ جو بندہ اپنی غصے کی حالت میں چاہے کسی حالت میں آتا ہے گھر اور اپنی بیوی کو طلاق طلاق کہتا ہے تو وہ طلاق ہو جاتی ہے۔ اور یہ ایک بہت ہی بڑا فتنہ وہ ایجاد کر گئے تھے، جس کی وجہ سے ہم یقین کریں، ہم اہل تشیع کو تو کوئی مسئلہ نہیں بنا، لیکن کئی اہل سنت مسلمانوں کے گھر تباہ و برباد ہوئے ہیں، کئی اہل سنت، اور آپ کے جتنے بھی بڑے علماء ہیں وہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ حضرت عمر کی یہ بہت بڑی غلطی تھی جو انہوں نے یہ قانون نیا ایجاد کیا تھا۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ حضرت عمر کے دور میں اور پتہ نہیں یہ تراویح یہ حضرت عمر نے ایجاد کی ہیں، یہ طلاق کا سسٹم حضرت عمر نے ایجاد کیا، اور بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو حضرت عمر کے دور میں یہ چیزیں ہوئی ہیں۔ یہ جو میں نے آپ کو یہ چیزیں بتائی ہیں یہ صحیح مسلم میں بھی ہے، ٹھیک ہے، باب الطلاق میں، اور موطا امام مالک ہے، اس کی جو حدیث نمبر 432 سے بنتی ہے، باب یہ بھی طلاق باب الطلاق ہے، اور بخاری شریف میں باب الطلاق میں یہ چیزیں، یعنی کہ 3 کتابوں کے حوالے میں نے آپ کو دے دیے ہیں، اور میں نے پورا واقعہ جو ہے آپ کو پڑھ کے سنا دیا ہے کہ 3 طلاقیں نبی کریم کے زمانے میں ایک وقت میں دی جانے والی 3 طلاقیں ایک شمار ہوتی تھیں، اور حضرت ابوبکر کے دور میں بھی یہی حال رہا، حضرت عمر کے ابتدائی دور میں بھی یہی حکم رہا۔ ایک دن حضرت عمر نے غصے میں آ کر 3 طلاقوں کو 3 شمار کرنے کا حکم دے دیا۔ صحیح مسلم باب کتاب الطلاق، آپ جا کے اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اب آپ بتائیں، جو بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو رد کر کے اپنا حکم نافذ کرے، خدا را میرے بھائیوں، میرے اہل سنت بھائیوں، خدا را اپنے ایمان کو حاضر ناظر جان کر بتا دیں کہ کیا وہ بندہ
اس نے صحیح کام کیا ہے یا غلط کام کیا ہے۔ میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے کہ میرا نبی میرے حکم کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتا، میں جو بات کہتا ہوں اس کے بعد میرا نبی اس کے اوپر عمل کرتا ہے۔ تو یہ بتائیں، یہ طلاق کا ایک بہت بڑا مسئلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، حضرت ابوبکر صدیق کے زندگی میں ایک ہی رہا، لیکن حضرت عمر نے اپنے آخری دور میں، ابتدائی دور میں وہ ان باتوں کے اوپر عمل کرتے رہے ہیں، لیکن آخری دور میں انہوں نے اس حکم کو تبدیل کر دیا اور 3 طلاقوں کو 3 ہی شمار کر دیا، اور کئی مسلمانوں کے گھر اجڑ گئے اور کئی اجڑیں گے قیامت تک۔ تو خدا را ان چیزوں کو آپ غور سے پڑھیں اور پھر اپنے ایمان کو حاضر ناظر کا رکھ کر آپ ہمیں جواب دیں کہ کیا حضرت عمر جو ہیں انہوں نے اسلام کو تبدیل نہیں کیا؟ کیا اپنے زور کے اوپر، اپنے حکم کے اوپر انہوں نے یہ مسئلے مسائل مسلمانوں کے لیے کھڑے نہیں کیے؟ اور قیامت تک جتنے آنے والے یہ مسئلے مسائل ہیں طلاق کے بارے میں، کیا اس کے برابر کے وہ گناہگار نہیں ہوں گے؟ تو اب میرا ٹائم ویڈیو کی ختم ہونے والا ہے، میں انشاءاللہ ابھی دوسری ویڈیو اسی کے اوپر آپ بنا کے دوبارہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اوکے، خدا حافظ۔